اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جہاں پڑھا جائے وہاں شور مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس روش کا جو نتیجہ اللہ نے کہا کہ بس ہم ضرور ان کو سخت عذاب کی سزا دیں گے اور جو وہ برے اعمال کرتے رہے ان کا بدلہ دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے آگ کی ہی سزا ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور یہ ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یعنی جہنم میں آگ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ پورے قرآن میں جیسا کہ مذکور ہے کہ جنت وہ بھی ہمیشگی کی جگہ ہے اور جہنم بھی ہمیشگی کی جگہ ہے۔ تو یہ آج کل مسلمانوں میں جو عقیدہ در آیا ہے کہ کہ چند دن جہنم میں رہ کے یا اپنی گناہوں کی سزا بھگت کے تو پھر سے واپس جنت میں آ جائیں گے، تو یہ جو ہے نظریہ، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ سورہ القلم کی 35 اور 36 نمبر آیت ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے تو کیسے فیصلے تم کرتے ہو۔ تو یہ مطلب کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو کہتے تھے کہ ہرگز نہ چھوئے گی ان کو دوزخ کی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا بھی اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اور ایک جگہ کہا کہ یہ ان کے خواہشیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں میزان کھڑی ہو جانی ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جانا ہے جنت یا جہنم کا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو انصاف کا ساری عمارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عدل کا ترازو ہی بیکار ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر پرہیزگاری کی زندگی گزارے اور ایک جو ہے اللہ کی ساری عمر نافرمانی کرتا رہے، انسانوں کو بھی تنگ کرے، تو وہ اب وہاں کٹھے ہو جائیں گے جنت میں۔ تو یہ بالکل غیر قرآنی تصور ہے، یہ یہودیوں سے ہی عقیدہ ہمارے ہاں آیا ہے۔ اس لیے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک ہی طرح وقت کا، یعنی کہ ایک ہی دفعہ کا معاملہ ہے، یہاں ایک تو بار بار پلٹنا نہیں ہے، اور دوسرا جو فیصلہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے اس کے بعد اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی جہنمی ہے تو چلا گیا جہنم میں تو پھر وہی رہے گا۔ اور اللہ نے کہا ہے جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور اب جو کافر ہیں وہ کہیں گے ربنا آرنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ لوگ جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں اور جس سے یہ ذلیل ہو جائیں۔ تو ابھی دیکھیں، ابھی وقت ہے، اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، عقل شعور دیا ہے، اور پھر سب سے بڑا احسان اللہ کا کہ اس نے وحی اتاری ہے کہ اس کے مطابق اپنے اعمال ٹھیک کرو، ہدایت حاصل کرو۔ لیکن ابھی لوگ یہ ہدایت کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں اور پھر اپنی پسند کے علماء جو ہیں یا مسالک ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے
اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی اللہ نے کہ کون سا مسلک جو ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو صرف اللہ نے کتاب دی ہے، ہدایت کی کہ اس کے مطابق جو اعمال کرے گا وہی میزان میں رکھنے کے قابل ہیں، وہی وزن کے قابل ہیں، وہی اعمال تولے جائیں گے۔ تو لیکن یہ انسان ان لوگوں کے وہ جو ہیں عقائد، ان سے مروب ہو کر، ان کی باتوں سے جو ہے مروب ہو کر، تو وہ چونکہ خوشکن ہوتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے چلتا ہے اور ساری عمر اپنے عقیدہ پر قائم رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ جو اللہ نے وحی کی ہے اس میں کیا لکھا ہے، کہ یہ جو ہے جس طرح کے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کہ پیر پرستی کے اڈے قائم ہیں، شرک کے اڈے قائم ہیں، اور یہ جو سارے ماتم کرنے والے اور جنہوں نے دین کو مطلب کہ بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے، تو یہ راستہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا نبی کی ایسی تعلیمات تھیں؟ کیا قرآن یہ تعلیمات دیتا ہے؟ تو جو یہ پرکھ نہیں کرے گا تو وہ ظاہر ہے پھر آخرت کے دن وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دکھا وہ جنوں اور انسانوں میں جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو یہاں تو وہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں اللہ کی کتاب جو کہتی ہے اس کے مطابق اپنے اعمال ٹھیک کر لوں۔ یہاں تو وہ انہیں اپنے جو ہیں پیشوا، جو مذہبی علماء ہیں، جو پیر ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے پہلے ہی، اور بھی کئی جگہ پر کہا ہے کہ یہ آپ کو عقل، شعور، علم دیا گیا تو وہی کی روشنی میں آپ اپنا اعمال دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا یعنی دل سے مان لیا کہ ان کا رب اللہ ہی ہے اور اس پر قائم رہے، یعنی اس میں استقامت پر رہے اور ذرا بھی انہوں نے لچک نہیں دکھائی، یعنی معاملات میں، حاجات میں، مشکلات میں صرف اسی کو ہی پکارا، تو تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ ہرگز غم نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ خوف کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، لیکن چونکہ یہ تم اپنی لائن پہ قائم رہے ہو، اللہ کو ہی رب ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا، تو اس کے لیے ان کو بشارت ملتی رہتی ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ وہ کہتے ہیں فرشتے کہ ہم اب اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے آخرت میں جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہے جو تم طلب کرو گے، یعنی کہ جنت جو ہے وہ ایسی ہے ایک دفعہ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو پھر ہر جو چیز جو آپ کی آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، جو آپ مانگو گے وہ آپ کو ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ جو بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے یہ ایک مہمان نوازی ہے۔ تو یہ قرآن یہ ہمیں ہر طرح کے عقائد کی ہماری اصلاح کرتا ہے اور ساتھ کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے کہ کون سی راہ غلط ہے اور کون سی صحیح ہے، تو اس کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کر لینا ہی بہتر ہی ہے، تاکہ ہمیں قیامت کے دن یہ ندامت نہ ہو اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو کہتے پھریں کہ بھی وہ یا اللہ دکھا ہمیں کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھ کر، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔